بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں عاصم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کون سے 5 ممالک ہیں کہ جو ان سے پنگا لے سکتے ہیں، جو اسرائیل کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ اور مجھے فخر ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ الحمدللہ سب سے پہلا نام پاکستان کا ہے۔ ہماری پاک فوج میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کی کسی فوج سے کم نہیں۔ ہمارے پاس 7 لاکھ ایسے فوجی جوان ہیں جو دنیا میں کہیں بھی اپنا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس 1400 ایسے جنگی جہاز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ باہمت، دلیر اور ایسے ہمارے سپاہی ہیں جو اپنے ملک کے لیے یا اپنے کسی بھی مسلمان ممالک کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ اللہ پاک نے اس فوج کو اتنا حوصلہ دیا ہے، اتنی ہمت دی ہے کہ یہ فوج دنیا کی کسی فوج سے کم نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس ملک کا نام آتا ہے وہ ہے ترکی۔ ترکی کے پاس ٹوٹل 6 لاکھ فوج ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ قوم بہت دلیر قوم ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں جیسے ارطغرل ڈرامہ دکھایا گیا، ان کی تاریخ دکھائی گئی کہ وہ کس طرح ساری عمر انہوں نے جنگیں کی ہیں اور کفر کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ اب بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اسرائیل پہ حملہ کر کے اسرائیل سے فلسطینیوں کو نجات دلا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابھی صرف اور صرف وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، کیونکہ ترکی پہلے ہی شام، عراق اور آذربائیجان کے بارڈر پہ اپنی فوج بھیج چکا ہے، ان کے ساتھ وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے جی انڈونیشیا۔ انڈونیشیا پہ ٹوٹل 5 لاکھ فوج ہے اور ایک بڑا مسلم ممالک ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اگر وہ لڑنا چاہے تو اس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل سے لڑ سکتا ہے۔ کہ اسرائیل اور انڈونیشیا میں بہت زیادہ گیپ ہے، اس کے اندر بہت سمندری راستے آتے ہیں، وہ نزدیک نہیں ہے، وہ کافی دور ملک ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی مصر۔ مصر کے پاس بھی 5 لاکھ فوج ہے اور مصر کے پاس بھی جدید اسلحہ جو کہ وہ امریکہ سے اور اسرائیل سے لیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مصر کی دوستی 1980 سے آج تک اسرائیل کے ساتھ بہت اچھی ہے اور وہ امریکہ اور اسرائیل کا ہم مہتی بھی ہے، تو ہم اس پہ تو امید کوئی نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ بات آ رہی ہے کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس جدید اسلحہ ہے اور ایک اچھی تعداد کی ایک فوج ہے کہ جو اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ایران کا نام آتا ہے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے، ایران ایک مضبوط اور ایک اچھی تگڑی فوج رکھنے والا ملک ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس جنگ میں وہ فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہر وہ مدد فلسطین کے ساتھ کی ہے جو وہ کر سکتے تھے۔ اب بھی لاسٹ حماس کی اور رشیا کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ایران کا بہت زیادہ کردار تھا، کیونکہ رشیا نے بولا ایران کو کہ ہم آپ کو تمام اسلحہ
تمام ان کی کھانے پینے کی چیزیں اور جو ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ہم سب آپ کو پرووائڈ کریں گے، آپ کو دیں گے، آپ نے آگے فلسطین پہنچانی ہے۔ تو آج جو فلسطین اسرائیل کے ساتھ اتنی مزاحمت کر رہا ہے اور اتنی شہادتیں دے رہا ہے، تو یہ تھے ناظرین 5 ممالک جو اسرائیل کو ٹف ٹائم اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہی بولا تھا کہ اسرائیل کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے، صرف 80 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے۔ ہم چاہیں، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا، جیسے کہ اس رپورٹ میں پاکستان کا نام سب سے نمبر 1 پہ ہے، ہم اگر چاہیں تو یہ 2 دن کی مار ہے۔ یہ تھی آج کی میری ٹاپ سٹوری۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔